Ya Ali Madad, Al-Wise, Abu Ali, Wise number 185. میں نے اب جماعت کو عرض کی تھی 4 گنان جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں اس میں سے 2 آپ سن چکے اور آج یہ 25 پارٹ کا گنان ہے گرپریت صدر الدین ماں باپ کا 600 برس پہلے ہمارے پیر ماں باپ نے دنیا میں کیا ہو جائے گا، کس طرح سے دنیا کے اندر مذہب گھٹتا جائے گا، بدیاں گناہ بڑھتے جائیں گے، اور جب آپ سنو گے تو آپ کے سامنے وہ سب بناؤ بن رہے ہیں اور جو نہیں بنے وہ بنیں گے۔ جی پاڑ فاٹی نے نیر الٹیا نہیں کوئی بندھن ہار پاڑ فاٹی نے نیر الٹیا نہیں کوئی بندھن ہار گائے تراٹی نہیں وار سے نہیں کوئی گت میں گواڑ کڑی کاڑ کل جگ ماہے واپیوں ویرا بھائی کے بعد جتنے بھی پارٹ ہوں گے میں ذرا جلدی سے بولوں گا، مگر اصل راگ اس کا یہ ہے۔ پھر نبا فرماتے ہیں کہ پانی کا بند جو ہے اس کو پاڑ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ڈیم ہوئے پانی کی تو ڈیم بنانے کے لیے بند باندھتے ہیں، کسی وجہ سے اگر وہ بند ٹوٹ جائے تو کروڑوں گیلن پانی بہہ جاتا ہے اور ارد گرد کی سب بستیاں اس کے اندر غرق ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو بند ٹوٹ گیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو گرپیر صدر الدین ماں باپ کا فرمانا یہ ہے کہ جس طرح یہ ڈیم کا جو بند ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کے اندر ایسے بناؤ بنیں گے جو مذہب نے کنٹرول رکھا ہے انسانوں کے لیے۔ مذہب کا یہ کنٹرول اس بند کی طرح ہے، یہ بند اگر ٹوٹ گیا تو بدیوں برائیوں کا ایسا طوفان نکلے گا اور اٹھے گا کہ اس کو کوئی روکا نہیں جا سکے گا۔ گائے اگر ٹوٹ جائے گی اپنے تھان میں سے رستہ توڑا کے بھاگ جائے گی، چھوٹ جائے گی، ایسا وقت آئے گا کہ اس گائے کو پکڑ کے واپس باندھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہاں گائے سے مراد انسان جو نیک ہیں، اچھے ہیں۔ اس طوفان کے اندر بدیوں اور گناہوں کے طوفان میں اچھے اچھے لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے تو ان کو وارنے والا، ان کو پکڑ کے واپس مومن بنا دے کوئی نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ایسا حال ہوگا کہ جماعت کے اندر کوئی گوار نہیں ہوئے گا،
गुवाड़ तो बहुत हैं, मुखी कामड़िया गुवाड़ हैं गत के। पीर के जमाने के अंदर काउंसिलें नहीं थी, सिर्फ मुखी कामड़िया थे, भगत मिशनरीज थे जो जमात को मजहब के ऊपर रखते थे, हिदायत करते थे। लेकिन ऐसा जमाना आएगा कि लोग इनकी गुवाड़ की बात मानेंगे ही नहीं। कली काल कल युग में वाप्यो, कल युग के अंदर ऐसा काल, काल कहते हैं, मौत को भी काल कहते हैं, बर्बादी को काल कहते हैं, गुनाहों बदियों को काल कहते हैं, आपाधापी और तूफान आए उसको भी काल कहते हैं। काले किस्म का, जैसे कि आसमान के ऊपर काले बादल आए, बेहिसाब जोर की टॉर्नेडो की तरह की जबरदस्त आंधियां आए, उसके साथ बारिश भी होवे। इस तूफान के अंदर आदमी का ठहरना मुश्किल है। फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, जमाना खराब इतना आ जाएगा कि इस तूफान के अंदर खड़ा रहना मुश्किल है। फरमाते हैं हे जी गिनान ध्यान वेद वाई के, नहीं कोई वाचन हार, पाना पुस्तक सर्वे ओढ़विया, वस्त गई रे विसार। गिनान ध्यान वेद और वायक, फरमान, कुरान, इबादत बंदगी, नेकी, इनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं लगेगा, नहीं कोई वांछनहार। बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ने वाले कितने? पीर सदरुद्दीन को 600 वर्ष हुए। इन 600 वर्षों के अंदर जो अभी बनाव बने हैं, अभी भी हजरत इमाम की तौफीक से और दुनिया के अंदर बाज ऐसे मोमिनीन हैं कि जिनकी वजह से इमाम के छतर के नीचे उस तूफान से बचने के लिए रास्ते हैं। मगर पीर ने सारी दुनिया की बातें लिखी हैं। मौला की छतर छाया के नीचे हम इस तूफान से बहुत से बचे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ये बातें हैं, अपनी जमात के अंदर भी ये बनाव बन रहे हैं। सुबह की इबादत, मौला के फरमान पढ़ना, गिनान पढ़ना, तस्बीह निकालना, नेकियां करना और ये शास्त्र का इल्म हासिल करना, फरमाया कोई नहीं पढ़ेगा। पाना पुस्तक सर्वे ओढ़विया, जितने भी किताबों के ऐसी नेकी की, धर्म की, शास्त्र की जो किताबें हैं लोगों के हाथ में आएंगी तो वो किताबें उठाएंगे, उसके पेज फिराएंगे और रख देंगे। मौलाना हजरत इमाम का एक फरमान मुबारक कल ही पढ़ा गया। इमाम ने वो फरमान गिनानों के मुतालिक किया। मौला फरमाते हैं कि मुसलमानों के अंदर कुरान को हिफ्ज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, जिनको हफ़ाज कहते हैं, हाफिज कुरान जो हैं, वो कुरान को सारे मुंह पे याद करते हैं। लेकिन कुरान में क्या लिखा है, क्या सेंस है, किसी को पता नहीं। तिलावत करो, समझते हैं कि तिलावत करने से सवाब मिलता है, मगर खुदा ने क्या कहा उसको कोई जानता ही नहीं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो गया। गिनान याद करो, गिनान याद कर लिए। छोटे छोटे बच्चे भी गिनान बोलते हैं, बड़े भाई भी बोलते हैं, बहनें भी बोलती हैं, सब लोग गिनान बोलते हैं। तो वो ऐसा ही है ना कि जैसे ये हाफिज कुरान है, याद कर लिया, गिनान बोल लिया, मगर गिनान में क्या लिखा है, पीर क्या कहना चाहते हैं वो समझे। हम तो गिनान इस लिए बोलते हैं कि जमात खाने के अंदर गिनान बोलना चाहिए, इसलिए गिनान बोला जाता है। न बोलने वाले को गिनान की सुध है, न सुनने वाले को गिनान की सुध है। बोलने वाला बोल रहा है तो सुनने वाले बातें कर रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है तो सुनने वाले कभी बातें नहीं करते,
تو کوئی دنیا کی اور خیالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گنان دھیان کو کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بہت برس پہلے میں نے کسی واعظ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ آگرے کی بات ہے یہ۔ آگرہ کے اندر جمنا ندی ہے۔ ایک بہت بڑا پنڈت برہمن نیک انسان تھا، بڑا مالدار بھی تھا، عابد بھی تھا، وید کا ماہر تھا، مگر ہندو تھا۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سے قسم کے مذہب جو اس نے بنائے، مذہب تو ایک ہی رہا مگر الگ الگ فرقے بنتے گئے۔ تو خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں کا نہیں، کوئی بھی مذہب کے اندر جو نیک اور اچھے لوگ ہیں ان کی نیکی اور عبادت کا عوض اللہ دیتا ہے۔ یہ آدمی ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے مذہب کے حساب سے ندی کے کنارے پہ جائے، نہا کے واپس آئے اور 1 گھنٹے تک اپنا جو کچھ بھی اس کے مذہب کا اصول تھا اس کے اوپر وہ پاٹھ کرے، تسبیحاں نکالے، خدا کا دھیان لگائے۔ ایک دن وہ اسی طرح سے واپس آ رہا تھا، ابھی تک اندھیرا تھا، تو اس کو رستے کے اندر کوئی ایک کتاب پڑی ہوئی ملی، تو اس نے وہ کتاب اٹھا لی، اپنا پاٹھ وغیرہ کیا، دن چڑھ آیا تو اس نے خیال کیا دیکھو تو صحیح کون سی کتاب ہے، کھول کے دیکھا تو وہ قرآن تھا۔ یہ سوچ کے کہ یہ بھی مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، میں مسلمان تو نہیں لیکن کسی مذہب کی کتاب ہے، تو اس نے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا اور دھوپ لوبان کے اوپر اس کو بھی رکھا، اور جس طرح اپنی گیتا رامائن وغیرہ وہ رکھتا تھا ان کے ساتھ اس نے قرآن بھی رکھ دیا۔ پڑھنا تو نہیں آتا تھا مگر اس نے رکھ دیا۔ ہر روز جس طرح سے وہ اپنی گیتا رامائن وغیرہ کو، اپنی مذہبی کتابوں کو وہ دھوپ لوبان دیوے اور سر کو لگا کے چومے، اس نے اسی طرح سے قرآن کو بھی ایسا کھولے اور چوم کے اس کو رکھ دیوے، عزت دینے کے لیے۔ پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جس دن سے قرآن گھر میں آیا ہے اس دن سے اس کے گھر میں سکھ، شانتی، محبت، عزت وغیرہ بہت بڑھ گئی، اس کا اعتقاد اور بھی اچھا ہو گیا۔ برس 2 برس کے بعد ایک دن دکان پہ بیٹھا تھا، ایک مسلمان فقیر نکلا، اس کو اندھا تھا آنکھ سے، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہندو کی دکان ہے، کہیں باہر سے آیا ہوگا، تو اس کی دکان کے اوپر آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میں حافظ قرآن ہوں۔ اس کے منہ سے حافظ قرآن کا لفظ سن کے تو یہ برہمن یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر آیا، کہتے بابا حافظ قرآن کا مطلب کیا؟ کہتے سارا قرآن جی مجھ کو زبان پہ یاد ہے، آپ جہاں سے کہیں جون سی آیت کہیں میں آپ کو پڑھ دوں۔ کہتے سچ مچ؟ ہاں صاحب اللہ کی قسم جہاں کہو میں پڑھ دوں، لیکن تم سچ مچ قرآن جانتے ہو؟ کہتے ہاں، اور 2-4 آیتیں اس نے پڑھنی شروع کی۔ کہتا نہیں میرے بھائی تم قرآن نہیں جانتے۔ ارے صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہتے دیکھو میں مسلمان نہیں ہوں، میں براہمن ہوں۔ تو وہ جانے لگا تو اس نے پکڑا، ٹھہرو، مجھے ایک دن رستے میں قرآن پڑھا ہوا ملا، میں لے آیا گھر پہ، اور جس طرح ایشور نے اور سی کتابیں لکھی ہیں تو یہ بھی ایک ایشوری کتاب سمجھ کے میں نے اس کو عزت دینی شروع کر دی اور اپنی گیتا رامائن کے ساتھ رکھتا ہوں۔ مگر جس دن سے قرآن میرے گھر پہ آیا مجھے بہت برکت ہوئی ہے۔ اور تم ہو کہ تمہیں سارا قرآن یاد ہے اور بھیک مانگ رہے ہو، تمہیں قرآن نہیں آتا، جاؤ چلے جاؤ۔ بات سچ تھی۔
اگر محض قرآن رکھنے سے اس کو اتنی برکت ملی تو اس کو تو قرآن پڑھنے اور یاد کرنے سے تو خدا کتنی برکت دے دے، مگر اس نے اس قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنایا۔ آج ہم بھی اسی طرح سے گنان پڑھتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے گنان پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں گنانوں کا کچھ پتہ نہیں۔ دو چار ہوں گے جن کو شوق ہے کہ گنان پڑھے جائیں، سیکھے جائیں، سمجھے جائیں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پیروں کے گنان پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو تو مجھے فرمان کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، میں اس لیے فرمان کرتا ہوں تاکہ تم کو میں یادیاں کراتا رہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، گنان بولتی ہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا تو کہ گنان کی محفلیں ہوتی تھیں، بھگت لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے اور گنان کے مطالب کے اوپر چرچا کرتے ہوئے، اور کچھ بھی بات نکلے تو پیر نے ایسا فرمایا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے۔ میں نے آپ کو ایک دن ذکر کیا ایک واعظ کے اندر کے مولانا امام حسن علی شاہ مباب کے زمانے کے اندر وزیر اسماعیل تھے، وزیر اسماعیل گانگی، اس کی زندگی نے جب پلٹا کھایا اور امام کا وزیر بنا، امام کے گھر کی خدمت میں پڑ گیا، آہستہ آہستہ اس کا عشق بڑھتا گیا تو اس کا سارا سپیئر وقت وہ بھگتوں کے ساتھ رکھے۔ جوناگڑھ کے جماعت خانے کے اندر وزیر اسماعیل نے جو محنت کی گنانوں کے متعلق، اس کی خبر ہم کو کہیں چوپڑی میں سے نہیں ملی، مولانا امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک سے ملی۔ یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک کی بات ہے کہ وزیر اسماعیل نے گنانوں کی بڑی سیوا کی، اس نے گنان اکٹھے کیے، بھگتوں کو بلا کے اس نے تمام شاستر کو ریوائز کرایا، اس کے اصل راگ جو پیروں کے زمانے سے چلے آتے تھے وہ راگ اس نے قائم کروائے۔ ہم مشنریوں میں ایک دفعہ اس قسم کی چرچا ہوتی تھی کون سے گنان کا کون سا راگ، تو امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مشنریوں کی ایک مہمانی میں عرض رکھی گئی تو ماما فرمایا فالو جوناگڑھ، جوناگڑھ کو فالو کرو، راگوں کے اندر اور الفاظ کے اندر جوناگڑھ کو فالو کرو۔ ماما فرمایا وزیر اسماعیل نے اس کے متعلق بہت محنت کی۔ دو شخصوں نے ہمارے اس گنانوں کی جو خدمت کی ہے وہ ابھی تک کسی اور نے نہیں کی، اور دونوں شخصوں کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے بہت ان کی تعریف فرمائی۔ ایک تو یہ وزیر اسماعیل اور دوسرے مکھی لال جی دیوراج۔ ادھر ایک آدمی بیٹھا ہے جو مکھی لال جی دیوراج کے کٹمبیوں میں سے ہوتا ہے، یہ میوا والے بیٹھے ہیں ہمارے ادھر۔ مکھی لال جی دیوراج نے بھی گنانوں کی بہت خدمت کی۔ کہ وزیر اسماعیل کے زمانے میں شام کے وقت بھگت بیٹھے ہوئے 365 دن ہوتے ہیں ایک برس میں، اور میں صبح سے شروع کروں، پروڑی ہے، عبادت سے پہلے گنان شروع ہو گئے، شاستر پڑھا جائے جیسے کہ من سمجھانی، بج نرنجن، سی حرفی، ستوینی، ستوینی نیویل، یہ پروڑیے عبادت سے پہلے پڑھی جائے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر عبادت کے طریقے اور روح کی منزلیں اور اللہ پاک کے عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر عبادت جو تھی رات کو 2 بجے سے 5 بجے تک تھی،
لیکن بھگت لوگ رات کو 12 بجے آ جائیں. تھوڑے تھوڑے پاٹھ بولے جائیں. عبادت کے بعد وینتی بولی جائے. اس کے بعد نیچے اتریں اور دعا وغیرہ سے پہلے گنان بولا جائے. پھر دعا کے بعد جب ہی گھٹ پاٹ ہوئے تو گھٹ پاٹ کا بیٹھا گنان ہوئے, گھٹ پاٹ کا اوبھا گنان ہوئے. وہ تو سیٹ اپ ہے. لیکن صبح دعا سے پہلے پربھاتیے بولے جائیں, صبح کے چوگڑیے بولے جائیں. پھر جب ہی رات کو مغرب کے وقت جماعت اکٹھی ہو گئے تو جماعت سے پہلے بھگت صاحب لوگ آ جائیں. وزیر اسماعیل خود بھی بہت پہلے آ جاوے اور گنان بولے جائیں. اس کے بعد دعا کے بعد گنان بولے جائیں. کبھی کبھی واز ہوئے تو اتنے روز گنان بولے جائیں. وزیر اسماعیل کو حسن علی شاہ مبارک نے سارے کاٹھیا واڑ کا سرمختیار بنایا ہوا تھا. وہ ایک قسم کا امام کا پرتیندھی تھا. مکھی کامڑیا کی اپوائنٹمنٹ بھی وہ کرتے تھے. بھگتوں کو یہ آرڈر تھا کہ اگر کسی بھگت نے ایک ایسا گنان بولا کہ جو مہینے 2 مہینے پہلے یا کچھ مہینے پہلے کسی اور آدمی نے بول لیا ہے, یعنی تم نے جو ریپیٹ کیا, تو اس کو 2 مہینے تک گنان کے 1 مہینے تک گنان بولنے کی رضا نہیں. وزیر کہتے تھے کہ ایک گنان بولو, 1 برس تک وہ گنان ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور نہیں ہوتا تھا. کسی بھگت نے کبھی یہ مسٹیک کر دی تو اس کو 1 یا 2 مہینے تک گنان بولنے کی ڈیوٹی بند, تو وہ روتا تھا بیچارہ. اب خیال کرو کہ ہمارے پاس کتنا شاستر ہوگا. ہے 73 کتابیں ہیں ہماری, 73 چوپڑیاں ہیں جو آپ ملتی ہیں. تھیں تو بہت زیادہ تھی. کاراروڑا مشنری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے شاستر کے 1 کروڑ پاٹھ, 1 کروڑ 10 ملین پاٹھ ٹوٹل ہیں. لیکن اس وقت تک بہت سا شاستر گم ہو گیا. پھر بھی مکھی لال جی دیوراج نے محنت کر کے جو ان کو چھاپ کے باہر نکالا, یہ چھپی ہوئی 73 کتابیں ہیں. ان سب کو اکٹھا کرو تو 7,500 پیجز ہوتے ہیں. 8-10 گنان بول دیے, بس یہی آج ہماری چیز رہی. آپ میں سے ایسے آدمی نکلو جو گنانوں کی اسٹڈی کرو. پیر نے کہا ہے کہ گنان دھیان وید وانچ سے, وید وائے کے نہیں کوئی وانچن ہار. پڑھے ہیں کتابوں میں, اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں. یہ 5-7 گنان پڑھ کے چھوڑ دیا, اس سے کچھ نہیں. بعض ایسے گنان ہے جس کا ہو سکتا ہے کہ جماعت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دے, لیکن 2-4 دفعہ پڑھو گے تو اس کا ساتھ بھی ہوئے گا. بعض ایسے گنان ہیں کہ جو ان گنانوں کو آپ لوگ سائیکلو سٹائل کر کے, تو جو شوقین رہیں جو ساتھ گنان بولنے والے, ان کو دے دو. پڑھنے والا بھی پڑھے اور وہ بھی پڑھے. گنانوں کی اس طرح ترقی ہوئے, گنانوں کا پھیلاوا ہوئے. پھر کہتے ہیں پانا پستک سروے اوڑویا, پانے پھرائے مگر وسط گئی رے وسار. اس کے اندر جو چیز ہے وہ بسر گئی, یعنی بھلائی گئی. پھر تیسرے پاٹ میں فرماتے ہیں, اے جی ستی رے ساچو کوئی نایو چرے, ستیے میں لیا ست دھرم نا آچار. جے کوئی ست دھرم پاڑتا تے گیا نہ میری اپار. جو مومن ہوئیں گے ستی تے ساچو کوئی نہ اچرے. سچے مومن بہت تھوڑے رہ جائیں گے.
اور سچائی کی بات نہیں کریں گے. اوچرے مینز کہنا، اناؤنس کرنا. مومن ہو کر بھی ڈریں گے، سچی بات کہنے سے گھبرائیں گے. کوئی میرے کو ٹھپکا دے گا تو ستی رہے، سچوں کوئی نہ اوچرے. ستیے میلیا ست دھرم نہ آچار. مومنوں نے اپنے مومن پن کے جو طریقے تھے، آچار کہتے ہیں عمل. وچار کا مطلب تھاٹس، آچار یعنی عمل. مومنوں نے اپنے عمل چھوڑ دیے. یہ کوئی ست دھرم پاڑتا، پھر بھی اگر کوئی سچائی کے اوپر چلے گا تو فرمایا تے تھیا نہ میری اپار. اس کو کہیں گے آرتھوڈاکس، ارے کچھ نہیں، بدھو ہے. اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. نہ میری کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکارڈ کر دینا، ایوائڈ کرنا. اس کو جو بیچارہ سچا ہوگا اس کو آرتھوڈاکس سمجھ کے ایوائڈ کریں گے. یہ تو جونی روڈی کا آدمی ہے. وہ زمانہ آج ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ جو مومن ہے اس آدمی نے سچائی کہنے سے ڈر فیل کر لیا، ہمت نہیں ہے کہ سچ کہے. اور سچ کہنے کے لیے ہمت چاہیے، اور کبھی کبھی سچ کہنے میں تکلیف ہوتی تو دکھ اٹھانا بھی چاہیے. مگر پیر فرماتے ہیں مومنوں نے یہ بات چھوڑ دی. مومنوں نے سچائی اور مذہب کے اوپر ہمت کے ساتھ عمل کرنا چھوڑ دیا. پھر بھی کوئی آدمی اگر دھرم ایمان کے سچے راستے پہ چلے گا تو کہیں گے چھوڑ دو اس کو، یہ تو جونی روٹی کا آدمی آرتھوڈاکس ہے، بدھو ہے. کیونکہ آج کے ماڈرن زمانے کے اندر ہم کو یہ پرانی باتوں کی طرف کون کھینچتا ہے. حضرت امام فرمایا باپ دادا کی ٹریڈیشن کو سنبھال کے رکھو. تمہارے باپ دادا جس مذہب کے اوپر چلے ان کی ریت کو تم اپناؤ، اور آج کی دنیا کے حساب میں مت پڑو. ماں باپ نے ادھر لندن کے اندر نام اس طرح سے لیا کہ تم نے یہ جو مذہب لیا ہے تو تم جدھر بھی رہو، لندن میں رہو کہ نیو یارک میں رہو، مگر اپنے مذہب کی پرنالیکا کے اوپر، اپنے باپ دادا کی ریت کے اوپر چلو. اور یہ چیزیں ہمارے باپ دادا کی ریت ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو خط لکھتے ہو کہ فلانی چیز کے بھاؤ تال پوچھتے ہو، بیپار کے جو خط وغیرہ لکھتے ہو، یعنی کمرشل کورسپونڈنس جو ہوتی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تم یاروں دوستوں کو مذہب کی اور گنان کی، فرمان کی بھی چیزیں لکھو. کسی یار دوست کو لکھو آج میں نے گنان کے اندر یہ پڑھا اور میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے. ایسے بھی کورسپونڈنس کرو کہ جس کے اندر تم مذہبی ڈسکشن کرو. الحمدللہ میرے پاس اس قسم کے خط تقریباً ساری دنیا سے آتے رہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں. بچے سوال کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو میں جواب دیتا ہوں. پہلے میں اکٹھے نہیں رکھ کرتا تھا، لیکن ابھی تھوڑا وقت ہوا تو یہ سوال وغیرہ بڑھتے جاتے ہیں، تو میں ابھی اس کا ریکارڈ رکھتا ہوں تاکہ کسی دن کافی ہو جائیں، 100-200 اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کے جوابوں کو پھر میں شائع کروں گا، پبلش کروں گا، تاکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر فائدہ ہوئے. تھوڑا ٹائم پہلے پاکستان میں ایک اپنی بچی ٹیچر ہے، اس نے مجھے سوال پوچھے ایوولوشن کی بابت میں کہ گنانوں کے اندر ہمارے لیے ایوولوشن کی کوئی ایسی کوئی انڈیکیشن ہے. اور دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ 184 کیا چیز ہے. تو میں بہت خوش ہوا، اس کے لیے میں نے جواب تیار کیے اور اس کو بھیجے. ادھر ہے میرے پاس، میں نے اس کی تھوڑی سی کاپیاں بنائی ہیں، انشاءاللہ میں 1 یا 2 کاپیاں ٹیچرز کے اندر دوں گا. تو امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے کتبیوں کو، یاروں دوستوں کو گنان فرمان وغیرہ کی مذہبی باتیں بھی لکھو، پوچھو. جی ماتائے کیسا خراب ٹائم آئے گا اس کے لیے فرماتے ہیں ماتائے
माया मेली बाड़सो थया आप स्वार्थी जीव है तो है तारस टूट से सगपन टूटे बेबंधव वीर कली काल कल युग वापियो ए वीरा भाई वापियो। फिर फरमाते हैं वो जमाना आएगा कि अपने बालक के ऊपर से, बेबी के ऊपर से माँ की मोहब्बत उठ जाएगी। कितनी सही चीज है। कई ऐसी बाइयां हैं शायद इधर न हो, लेकिन इस किस्म के बनाव अफ्रीका में बने हैं, यूरोप में बने हैं। अपनी जमात की बात करता हूं कि हमारी बाइयां अपने मौज शौक और हार सिंगार में पड़ी होती हैं और बच्चों को याया या नौकर के सुपुर्द कर देती हैं। वो नौकर और याया उन बच्चों के ऊपर जुल्म भी करते हैं। रोजी कमाने के लिए तो कई बाइयां हैं कि वो अपनी बेबी सीटर के पास बच्चे को छोड़ जाती हैं, लेकिन मां जिस तरह एक बच्चे को संभाल सकती है वो दूसरी तो नहीं ही संभालेगी ना। पैसे की खातिर, पैसे क्यों चाहिए? अच्छा फर्नीचर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, दरदगीने चाहिए। आधी रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ, बड़ी रोटी के पीछे मत पड़ो। अच्छे कपड़े, दरदगीना, मोटर, बंगला, क्या है इसके अंदर? हाँ, खुदा ताला ने ऐसी तौफीक, ऐसी आमदनी दी है तो रीत सर का अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखो, कोई खराब नहीं, मगर अपनी औलाद का ख्याल करो। पीर फरमाते हैं कि माँ के दिल से बेबी की मोहब्बत निकल गई, थया आप स्वार्थी जीव। जब माँ के दिल के अंदर स्वार्थपना आ गया तो फिर दुनिया के अंदर प्रेम कहां से ढूंढोगे? हेतारस टूट से एक दूसरे की प्रेम मोहब्बत टूट जाएगी और दो सगे भाई आपस में लड़ेंगे। देखा ना, सगपन टूटे बेबंधव वीर। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, आपस में चले जाएंगे। माँ बाप भुलाए गए, सगा भाई भुलाया गया, दुनिया के अंदर ऐसा स्वार्थपना आ जाएगा। मगर ये कलयुग किन को नड़ेगा कि जिनके दिल के अंदर से ईमान घटता जाएगा, इमाम की मोहब्बत घटती जाएगी, उसको दुनिया पकड़ लेगी। एक दफा अली शाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि बैठे थे सरकार, मौलाना अली शाह की आदत थी, ये मैं उस वक्त की बात करता हूं कि जब इमामत का वारा मौलाना हसन अली शाह के पास था और उनके फर्जंद अली शाह पीरी जौमे में थे। हसन अली शाह माँ बाप की जब वफात हुई तो इमामत अली शाह माँ बाप को मिली, मगर फिर इन्होंने जल्दी से अपने बड़े बेटे को पीरी जौमा दे दिया, जिसका नाम था पीर आगा शाहबुद्दीन शाह। ये ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन जो है ना, ये रिसाला आगा शाहबुद्दीन शाह का है, सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे। अली शाह माँ बाप की इमामत 4 बरस चली। तो ये पीरी जौमे की बात है। वाड़ी के अंदर बॉम्बे में मौला के बंगले थे, मौला उधर रहा करते थे। सेंटर में एक बहुत बड़ा हौज है, फव्वारा था, फाउंटेन। मेरे दादा ने अपनी आंख से देखा है, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि मौलाना अली शाह माँ बाप रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे और इस हौज में पानी के अंदर कमर तक पानी था। पानी के अंदर अली शाह माँ बाप पानी में खड़े होके रात के 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे इबादत करते थे। पीरी जौमे की बात है। और सारी दुनिया के इस्माइलियों के लिए फिर दुआ मांगते थे।
ہر روز. ابھی تو واڑی کے اندر جو صاحب کے بنگلے تھے سلطان محمود شاہ کے ٹائم کے وہ سب ٹوٹ گئے. ادھر اپنی بلڈنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں, ایک ہاسپٹل بن گئی ہے. لیکن مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ جو ہاؤس ہے یہ فاؤنٹین رہنے دینا, اس کو بالکل چھیڑنا نہیں. ابھی اس میں پانی نہیں ہے, ریتی سے اس کو بھر دیا ہے, لیکن حضرت امام فرمایا اس کو رہنے دینا. یہ وہ پاک جگہ ہے کہ جس کے اندر اس کے دادا کے باپ اس میں اتر کے عبادت کیا کرتے تھے. اور بہت دفعہ حسن علی شاہ ماں باپ بیٹھتے تھے, جماعت ایسا بیٹھ جاتی تھی, واز کرتے تھے. واز کرنا نبیوں کا کام ہے, واز کرنا پیروں کا کام ہے. پھر ان کے ہاتھ کے نیچے عامل اور بھگت اور مبلغ اور مشنری ہوتے ہیں. تو میرے دادا لکھتے ہیں, ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے, مولانا علی شاہ ماں باپ پیر سلامت کے جومے میں آواز کر رہے تھے. حضور کرسی پہ بیٹھے تھے, جماعت نیچے بیٹھی تھی اوپن میں. ایسی اوپر نگاہ ڈالی تو 3 پرندے اڑ رہے تھے, ایک کے پیچھے ایک جا رہا تھا. علی شاہ ماں باپ نے جماعت کو کہا, ہے جماعت یہ دیکھو, یہ 3 پنچھی ہیں, 3 پرندے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ جو سب سے پہلے ہے نا, اس کی مثال ہے میرے مومن کی, اور جو دوسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا, اور جو تیسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا دار. مولا فرمایا میرا مومن اڑتا ہے, یعنی اپنی زندگی گزارتا ہے. دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے, لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. کتنی حکمت کی, علم کی بات فرمائی حضور نے. جو اصل لوگ ہیں, اصل سے میرا مطلب ستی ہیں, مومن ہیں, وہ دنیا میں رہتے ہیں. اس لیے رہتے ہیں کہ مولا نے دنیا میں انہیں بھیجا ہے کہ تم دنیا میں رہو, بال بچے وغیرہ کا دھیان رکھو, اپنی روزی بھی کماؤ اور عبادت بندگی کرو. لوگوں کو, دوسروں کو, اپنی اولاد وغیرہ کے علاوہ بھی سب کو عبادت بندگی خدا کا راستہ بتاؤ. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. لیکن ہم لوگ موج شوق میں پڑ گئے, عیش آرام, کھانا پینا. تو حضور فرماتے ہیں یہاں تلک خراب حالت ہو جائے گی کہ ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کے موج شوق میں پڑے گی. اس کے دل کے اندر سے بھی سوارتھ پنے کی وجہ سے بچے کی محبت نکل جائے گی. ہتارس ٹوٹ سے پریم محبت نکل جائے گی. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے, اب تو میں کم کر دیا, لیکن پہلے کبھی کبھی برس میں 2-4 دفعہ کبھی من ہوا تو کسی یار دوست کے ساتھ سنیما جایا کرتا تھا. سنیما دیکھنا کچھ گناہ نہیں, اگر فرصت ایسی ہو سکے کہ کوئی دوسری چیز آڑی نہیں آتی تو کبھی کبھی سنیما میں دیکھتے ہیں تو 6 مہینے کا بچہ لے کے ماں سنیما دیکھنے آتی ہے. وہ بچہ بیچارہ روتا ہے, اس کو بے چینی ہوتی ہے, ڈسکمفرٹ ہوتا ہے, اس بیچارے کو آرام سے سونا بھی نہیں ملتا, لیکن ماں اپنی موج کے کارن سے بچے کو دکھی کر رہی ہے. تو وہ پیر نے یہاں فرمائی ہے. ایسی تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں. ایک گنان کے اندر یہ بھی پیر صدر دین کا گنان ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی, اور آج وہ بناؤ دنیا میں بن رہے ہیں. سوارتھ ورتی, سیلفش پنا, خود غرضی کی وجہ سے 2 سگے بھائیوں کا سگپن ٹوٹ جائے گا, رشتہ ٹوٹ جائے گا. 5واں پاٹ فرماتے ہیں, جی گر نے ججمان نہیں کوئی مانشے, پرجا نہیں مانے راجانی آن, سکل ناری لجا لوپش کمپن لاگی چارے کھان.
ایسا وقت آئے گا، پیر فرمایا کہ گرو کو اپنا مہمان بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوئے گا. حضرت امام آئے گا، الحمدللہ ہمارے میں ایسا کلجگ نہیں آیا، اور مولا ہماری جماعت میں سے کلجگ کو دور رکھے، جو کہ ہماری جماعت کے اوپر بھی یہ سب چیزوں کا اثر ہو رہا ہے. مولانا حضرت امام ہم سے دور ہیں تو یاد آتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی ہر روز ہمارے اندر آ کے بیٹھے نا، تو پہلے دن جماعت بہت ہوئے گی، دوسرے دن گھٹ جائے گی، تیسرے دن گھٹ جائے گی، 8 دن کے بعد حضرت امام آئیں گے تو مکھی کمڑیاں ہوئیں گے، پھر کوئی نہیں ہوئے گا. آپ کو معلوم ہے مولا پیرس میں رہتے ہیں، 50 کلومیٹر ہے خالی، 30 مائل، 3 برس ہو جاتے ہیں جماعت خانے میں کبھی نہیں آتا. امام ہم سے ظاہر بھانے دور رہتا ہے، کیونکہ کبھی وہ بھی ہر روز آ جاوے ہمارے اندر تو ہمارے اندر سے بھی چام نکل جائے. پھر فرماتے ہیں گر نے ججمان نہیں کوئی مانتا. کبھی گر پیر آ جاوے تو اس کی ایک دن مہمانی کریں گے، دوسرے دن چھوڑ دیں گے. پرجا نہیں مانے راجا نی آن. پرجا کھڑی ہو گئی نا شاہ آف ایران کے ورود میں، جاؤ نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. راجا کی آن نہیں مانی. آج دنیا کے اندر بہت تھوڑے راجا رہ گئے. 360 سے اوپر تو راجا رجواڑے خالی ہندوستان کے اندر تھے، آج کوئی نہیں. یعنی پرجا کا راج ہوگا. مطلب پیر نے کتنے 600 برس پہلے اس حالت کو ظاہر کیا ہے ان شبدوں کے اندر کہ پرجا کا راج ہوئے گا، راجا نکل جائیں گے. ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈیموکریسی، مگر یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو ہپوکریسی ہے. فرماتے ہیں کہ سکل ناری لجا لوپ سے، عورت کے اندر خدا تعالیٰ نے بڑی شرم رکھی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ سکل ناری ایک نیک عورت بھی بے شرم ہو جائے گی، لاج چھوڑ دے گی، سامنا کرے گی. کٹمب قبیلے کے اندر بھی ساس بہو کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. سکل ناری لجا لوپ سے. پھر تو ایسی بات بنے گی کہ کمپن لا گئی چارے کھان. عورت دوسرے مردوں کے ساتھ گھومے پھرے گی، ناچے گی، بدی برائی بھی کرے گی. مرد بھی گھر میں ہے، چھپی ریت سے یہ سب کام کرے تو پھر فرماتے ہیں کہ 4 کھان یہ دیکھ کے کانپ جائے گی، لرزے گی. 4 کھان کون سی؟ پیروں کے کلام میں سے ہمیں 4 قسم کی طریقے ہیں جس سے خدا نے دنیا میں لائف کی سرشٹی، سورس اور اس کی مینٹیننس رکھی. پیروں نے اس کا نام رکھا سب سے پہلے شیتیج خان، دوسری جھریج خان، تیسری انڈیج خان، چوتھی ادربود خان. یہ گنانوں کے اندر یہ نام ہے. شیتیج خان کے اندر بیکٹیریا، جرمز اور انسیکٹس آتے ہیں کہ جو ملٹی پلائی ہوتے ہیں. جس طرح فشن ہے نا، مثال آپ کو دوں، ارتھ ورم ہے، وہ سانپ کی طرح لمبا ہوتا ہے لیکن بالکل ہارم لیس ہے. ارتھ ورم تو ہم بہت دفعہ پکڑ کے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. گیلی زمین کو کھودو تو اس کے اندر سے وہ ارتھ ورم نکلتا ہے. اس کو بیچ میں سے کاٹ ڈالو چھری سے تو ایک ادھر چلے جائے گا، ایک ادھر چلے جائے گا، اور چند گھنٹوں کے بعد دوسری طرف بھی اس کا منہ نکل آئے گا، کیونکہ ارتھ ورم ڈبل منہ ہوتا ہے، دونوں سائڈ اس کے انجن ہوتے ہیں. وہ ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے، لیکن بیچ میں سے کاٹ ڈالو تو دونوں پھر زندہ بھی رہیں گے اور چلیں گے. ایک ادھر چلے جائے گا، ایک ادھر چلے جائے گا. اس کو کہتے ہیں فشن، یعنی 1 سے 2 ہو جانا. اور جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں وہ اسی طرح سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ایسا ملٹی پلائی ہوتے ہیں. یہ ساری شیتیج خان ہے. دوسری ہے وہ جڑیج خان ہے کہ جس میں سیڈ ہوتا ہے، بیج، جیسے کہ آم کا
درخت لگانا ہے تو یا تو بیج سے ڈالو اور یا پھر بہت سے پھل کے جو درخت ہیں اس کی ایک ٹہنی کاٹ کے ٹویگ لگا دو تو اس میں سے بھی پکڑتے ہیں. چوتھی ہے انڈیج خان. انڈیج خان جو ہوتے ہیں وہ جانور کہ جو انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں. طاقت ہے. ہمارے پیروں نے کیے بھی اس زمانے کے اندر آج کی طرح لیبورٹریز اور مائکروسکوپ وغیرہ نہیں تھی، لیکن پیر سب کچھ جانتے تھے. جنداروں پیروں کی بات نکلی ہے تو ہمارے گنان کتنے سائنس سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کو کل دوسرے گنان جو میں لوں گا نا کل اس میں سے آپ کو پتہ لگے گا، لیکن آج میں آپ کو بولوں پیر صدر الدین کو 600 برس ہوئے اور یہ بیکٹیریالوجی جو ہے یہ مشکل سے 100 برس پرانی ہے. ایک پاٹ ہے پیر کا. جھیرے ویرا آگھٹ جھیرے ویرا آگھٹ انت مورت ہنس روپی نے انت سورج نے چندر رے ویرا. اس گھٹ کے اندر یہ دوسری کڑی ہے، اس کے پہلی کڑی مغز میں سے نکل گئی. فرماتے ہیں کہ اس گھٹ کے اندر انت مورت ہنس روپی اور انت سورج اور چندر. ہنس روپی کا مطلب لیونگ. دیکھو ہماری باڈی جو ہے وہ لیونگ سیلز سے بنی ہوئی ہے. کروڑوں کاؤنٹ لیس سیلز ہیں ہماری باڈی کے اندر اور ان میں لائف ہے. یہ انت مورت ہنس روپی اور بے حساب چاند اور سورج ہیں. یہ چاند سورج ہمارے اندر کہاں سے آئے؟ جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہر ایک چیز ایٹم سے بنی ہے اور ایٹم کی جو کنسٹرکشن ہے سمپلسٹ کنسٹرکشن تو اس کے اندر پروٹونز ہیں اور الیکٹرونز ہیں. پروٹونز جو ہیں وہ پازیٹیولی چارجڈ باڈیز ہیں اور الیکٹرونز جو ہیں وہ نیگیٹیولی چارجڈ باڈیز ہیں. اور پروٹون سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرون ان پروٹونز کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو پروٹون ہیں وہ سورج ہیں اور الیکٹرونز ہیں وہ چندر ہیں. یہ گنانوں کے اندر 600 برس پہلے ہم کو بتایا گیا کہ وہ سورج بھی ہے چندر بھی ہیں. سورج یعنی پازیٹیو ہیں، چندر ہیں نیگیٹو ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. ایٹم کی کنسٹرکشن بتائی گئی اور گنانوں کے اندر ایٹم بم کا ذکر بھی آتا ہے. ایٹم کو سنسکرت میں آنو کہتے ہیں اور پیروں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آنو کے گولے پڑیں گے. بم کا نام تو انگلش نام ہے لیکن ایٹومک بم کو پیروں نے گنان کے اندر آنو نہ گوڑا، گوڑا یعنی بال. تو گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جیسا میں نے 4 خان کی آپ کو بات سنائی کہ آج ساری جتنی بھی لائف ہے یہ 4 ڈویژن اور کیٹیگریز کے اندر ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ عورت جس وقت اپنی عزت آبرو ختم کر ڈالے گی تو 4 خان بھی ہے نا، یعنی لائف کی جتنی سورسز ہیں وہ کانپنے لگیں گی. اتنی خراب حالت ہوگی. چھٹا پاٹ ہے جی راجا راکشس روپ اوتر سے انیائے کر سے اپار دہاڑو دہاڑا میں لوپ سے انترے پڑ سے دکاڑ. جو راجا ہوئے گا، پریزیڈنٹ بھی راجا ہی ہے، یا جن ملکوں کے اندر گورنمنٹ کا ہیڈ
पावरफुल होता है, सारी लीगल पावर उसके पास होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, आपके यहाँ प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर है। तो मतलब यह है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो राक्षस की तरह होगा। ईदी अमीन भी राक्षस हुआ ना, हिटलर भी खड़ा हुआ तो क्या किया, मुसोलिनी खड़ा हुआ तो क्या हुआ। ऐसी तो हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कितने बनाव बन चुके कि जैसा ही राजा पैदा खड़ा हुआ यानी प्रेसिडेंट बन गया, गवर्नमेंट का हेड बना और उसके पास आ गई पॉलिटिकल सत्ता आ गई, तो उसने लोगों के मकान लेने शुरू कर दिए, नेशनलाइज कर दिया, फैक्ट्रियां ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। राजा राक्षस रूपे अवतर से। राजा का मतलब यह है कि प्रोटेक्शन देवे, मगर ऐसा बनेंगे राजा के तुम्हारी सारी दौलत और प्रॉपर्टी हजम कर जाएंगे और खुद मजे करेंगे। ये बनाव अभी बन रहे हैं और भी बनेंगे। अन्याय कर से अपार बेहिसाब इनजस्टिस होगा। न्याय जैसी कोई चीज ही नहीं। तुम्हारे हक के लिए लड़ना खत्म हो गया। यहां तो जो राजा को मंजूर हुआ उसने वही किया। बहुत जगह ऐसा है कि पार्लियामेंट की कोई ताकत नहीं। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं उनकी जो पार्लियामेंट है वो पपेट है, और जो प्रेसिडेंट है नाम है इलेक्शन का, बाकी हैं वो डिक्टेटर हैं, जो चाहे सो करते हैं। 100-150 बरस की वसाहत अफ्रीका के अंदर एशियन लोगों की, पेट काट काट के थोड़े थोड़े पैसे बनाए। कोई आदमी मर गया इसलिए कि चलो मेरी प्रॉपर्टी होगी तो मेरी विधवा और यतीम बच्चों को काम आएंगे, तो बस पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया, सबकी प्रॉपर्टी ले लो, 10 बरस पुरानी जो प्रॉपर्टी है ले गए। तो ये राजा तो राक्षस बन के खड़े हुए। न्याय जैसी कोई चीज रही नहीं। दहाड़ो दहाड़ा ने लूट से, यानी दिन दूसरे दिन को लूटेगा। किस तरह लूटेगा? आज 14 अप्रैल की तारीख है, लेकिन कल का जो 15 अप्रैल का दिन होगा वो 14 अप्रैल से ज्यादा खराब होगा। 16 अप्रैल 15 अप्रैल से खराब होगी, 17 अप्रैल 16 अप्रैल से खराब होगी। पीर का कहना इस तरह है कि हर रोज बदियां, गुनाह, तकलीफें, मुश्किलें, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। उसका यह मतलब है कि दहाड़ो दहाड़ा ने लूट से, अंतरे पड़ से दुकाल, और आखिर में फिर जबरदस्त दुकाल पड़ेगा, फेमिन पड़ेगा। अनाज की कोठड़ियां बंद हो जाएंगी, अनाज की सोर्सें घट जाएंगी, दुनिया के अंदर दुकाल पड़ेगा। पीर सदरुद्दीन का एक पाठ है, फरमाते हैं, वो गिनान है 4-5 पाठ का, लेकिन उसके अंदर बहुत आला दर्जे की चीजें हैं। जी अन्न पानी ना पर गुजारे, सूख से प्यारे स्त्री मेरे रोता, बाल बेटो दोनों झगड़ से, वो अवश्य खोटो करी काड़ा रे, दूध में देखो वीरा जंजाल हो जी, दाग देखो वीरा अली तनो सच्चे शाह
मीठे गिनान है, कैसी आवाज पीरों ने रागों के अंदर लगा रखी है। पीर फरमाते हैं अन्न पानी के परब, परब कहते हैं खजाने और सोर्स, सूख जाएगी, दुनिया की बस्ती बढ़ती जाएगी, अनाज घटता जाएगा, अन्न पानी घटता जाएगा। जिधर पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं होगा, और जहां पानी की जरूरत नहीं वहां बेहिसाब पानी होगा, बर्बाद कर देगा, मकान तोड़ देगा, आदमियों को मार डालेगा। बाप और बेटे आपस में लड़ेंगे। फरमाया कयामत तो जब आएगी तो आएगी, लेकिन ऐसी खोटी कयामत खड़ी हो जाएगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हर बरस रिपोर्ट छपती है, आप उसको पढ़ो तो हमें दुनिया की हालत का पता लगता है। दिन ब दिन अनाज घटता जाता है। रशिया को कम्युनिज्म के अंदर लगभग 62-63 बरस हो गए। रशिया की आबादी भी आपकी अमेरिकन आबादी जितनी है, 23-24 करोड़ आदमी है रशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया के हिसाब से रशिया है, लेकिन 62-63 बरस में भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सब कुछ होने पर भी एक भी बरस ऐसा नहीं गया कि उन्होंने बाहर से अनाज न मंगाया होवे। कम्युनिज्म 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 सबके लिए, पीपल्स गवर्नमेंट, मगर ऊपर के 5-25 आदमी हैं जो मजे करते हैं, गरीब बेचारे भूखे मरते हैं। 62-63 बरस की जितनी भी उन लोगों की रेवोल्यूशन के जमाने के बाद से आज तक ये गवर्नमेंट बनी, रशिया ने कभी अनाज पूरा नहीं उगाया, हर बरस घटता रहता है। नए प्लान्स बनाते हैं, 5 बरस का प्लान बनाया उन्होंने, मगर पूरा नहीं हो सका। आज रशिया को सोना बेचना पड़ रहा है। 40 मिलियन 4 करोड़ टन अनाज चाहिए रशिया को बाहर से एक बरस के लिए। अंदर पैदा हुआ तो जुदा। चाइना के अंदर अनाज नहीं, इंडिया के अंदर अनाज घट रहा है। अफ्रीका के वो मुल्क के जो खा पी के दूसरों को अनाज देते थे, आज वहां अनाज नहीं है। दुनिया की हालत तो देखो। तो इसके अंदर भी पीर का यही फरमाना है जो पाठ के अंदर है कि अन्न पानी न परब, ज्यारे सुख से स्त्री रोता मेले बाल। औरत अपने बच्चे को छोड़ देगी। तो पीर फरमाते हैं कि अंतरे पड़ से दुकाल, आखिर दुकाल पड़ेगा, हो कार हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। एक और गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं कि ऐसा खराब हाल होगा कि मोमन पुकार करेंगे, पुकार करेंगे। 7वां पाठ है, जी राखण हारो लूट से प्रजा करे धनी सो विचार। 999 नदियों सुख से ढोरी छांडे धरती नू भार कली काल कल युग वापियो। फरमाते हैं राखण हारो लूट से। आप किसी को चौकीदार बनाओ, किसी को अमीन बनाओ, वही खा जाएगा। किसी के पास अमानत रखोगे वो खा जाएगा। किसी के ऊपर एतबार न हो सकेगा। प्रजा करे धनी सो विचार। जो प्रजा जो है ना, यानी जो नौकर चाकर हैं, वो भी ऐसा ख्याल करेंगे कि मैं मालिक हूं, सेठ कौन है। 999 नदियों सूख से। दुनिया के अंदर पीरों के हिसाब से 999 नदियां हैं, 999। हो सकता है कि आज दुनिया की नदियां थोड़ी ज्यादा हो गई होवें या कम हो गई होवें, मगर पीर सदरुद्दीन के उस जमाने के अंदर 600 बरस में पहले 999 नदियां जो हमेशा पानी से भरी रहती थी, पीर फरमाते हैं सूख जाएंगी, पानी की अछत हो जाएगी। धोरी छांडे धरती नु भार। धोरी का मतलब बैल है।
उस जमाने के अंदर लोग ऐसा सोचते थे कि एक बैल है जिसको धोरी कहते हैं, उसके सींग के ऊपर दुनिया जो है वो बैलेंस्ड है। 12 घंटे के बाद वो सींग बदलता है तो दुनिया दूसरे सींग के ऊपर आ जाती है। अभी पुराने जमाने के अंदर तो ये सभी सींग बदलती है, जोड़ी यानी बैल, तो उसके अंदर से रात और दिन बनती है। एक सींग के ऊपर आवे तो दिन होता है, दूसरे सींग के ऊपर आवे तो बैल होती है और रात होती है। मगर उस जमाने के अंदर लोगों को पता नहीं था, तो बैलेंस की बात करने के लिए ये पीर का कलाम नहीं, मगर उस जमाने के आम लोगों के अंदर यही ख्याल था। बैलेंस की बात करने के लिए पुराने जमाने के जो पढ़े लिखे आलिम पंडित थे, उन्होंने लोगों को ये समझाया कि इस तरह से ये जो धरती है बैल के एक सींग के ऊपर बैलेंस्ड होवे ऐसी है। बैल है नहीं, एक मिसाल देने के लिए कि देखो ये जमीन है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, सूरज की ग्रेविटेशन पुल और इस जमीन की स्पीड की साथ अल्लाह ने इसको बैलेंस किया है। तो पीर का यहाँ कहना का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर इतने गुनाह और पाप बढ़ जाएंगे, दुनिया के ऊपर इतनी खराबियां हो जाएंगी कि जो जमीन है वो अपना बैलेंस छोड़ देगी। ये इशारा है एटॉमिक वॉर की तरफ। जब दुनिया के अंदर गुनाह बहुत बढ़ जाएंगे, बदियां बुराइयां बढ़ेंगी, हथियार बढ़ते जाएंगे, लड़ाइयां होंगी, तो फिर एटॉमिक एनर्जी जो आज पैदा हो रही है, एक जमाने के अंदर ऐसी वॉरफेयर होगी कि जमीन का जो बैलेंस है हिल जाएगा, और जमीन के बैलेंस के हिलने से धरती कंप आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, प्रॉपर्टी का नाश हो जाएगा। बहुत से जो छोटे छोटे